وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مات ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 48 سے 50، حصہ سوم، درس نمبر 1461. آج کا موضوع: کیا ہم سب دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 48. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کتاب، اور ہارون علیہ السلام کو جو کہ فرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے والی تھی، وضیان اور روشنی، اس میں روشنی تھی، وذکر للمتقین، اور نصیحت تھی متقین کے لیے. آج سامعین کرام، اگر ہم کتاب کو دیکھتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کوئی فرقان ہے ہمارے لیے، یعنی آج ہمارے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ہمارے لیے فرقان بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے، اور نصیحت بھی نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، جس دھوکے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں منع فرمایا ہے کہ دیکھو فلا ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. اور وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور وہ دھوکے باز یعنی شیطان ایسا نہ ہو کہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے. یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ واقع ہو چکی ہیں، ہم پر ثابت ہیں، یعنی ہم اس کے مصداق ہیں. ہم ظاہر کے دنیا کے ظاہری حیات دنیا کے دھوکے میں آ گئے. دیکھیں قرآن کے الفاظ ہیں، آپ میری باتوں کو کم اہمیت نہ دیں. ویسے تو ہم نے قرآن کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، اور نہ جو قرآن بیان کر رہا ہے اس کو ہم
اہمیت دیتے ہیں اس کے بیان کو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے دیکھیں، اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی تھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم ترازو رکھ دیں گے قیامت کے دن، پھر اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے آیت پڑھی ہے۔ اصل میں ہم سب لوگ غافل ہیں اپنے اعمال کے نتائج سے، اور دیکھیں یہ ایک سادی سی بات ہے، سچی بات ہے، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو حرکات کر رہے ہیں، وہ اس کے انجام کو بھلا کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ نامناسب ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کا نقصان ہوگا۔ دیکھیں ایک چیز کے نقصان کو اگر آپ مد نظر نہ رکھیں تو پھر تو آپ کو نقصان پہنچنے کا لازمی، مثال کے طور پہ سانپ جو ہے وہ ڈسنے والا ہے، کاٹنے والا ہے، لیکن اس کے نقصان کو نظر انداز کر جائیں آپ تو پھر وہ آپ کو کاٹ لے گا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک ناک کی طرح ہے، سانپ کی طرح ہے، اور یہ ایک اژدہا ہے بڑا، اس نے اس وقت ہمیں نگل لیا ہے، ہم دنیا کے پیٹوں میں ہیں، اب ہمیں کچھ دنیا کے علاوہ کچھ یعنی سجائی نہیں دے رہا، اور یہ بڑی نقصان دہ بات ہے۔ اور میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آخرت نہ ہوتی، یعنی اعمال نہ تلتے اور ہمیں جزا اور سزا نہ ہوتی، تو پھر تو اتنی کوئی خاص بات نہیں تھی۔ لیکن ہم جو ہے یعنی انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ سلوک کرے گا جو مخلوق میں اس نے کسی کے ساتھ نہیں کیا ہے اور نہیں کرے گا۔ ہمیں ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جزا یا سزا ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں ہوگی اور دوسری ٹولی دوزخ میں ہوگی۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے نتائج سے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص تقریباً ایسا ہے۔ اور دیکھیں یہ بالکل عام مضمون ہے اور اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے میری بات میں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ الفرقان ہے اور ضیاء ہے، روشنی ہے۔ ضیاء پہ میں تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں روشنی کا مطلب کیا ہے، روشنی کس چیز کی؟ دنیا، دیکھیں دنیا اندھیری ہے، رات تو اندھیری یعنی انسان اندھیرے میں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو اپنے خیر اور شر کا پتہ نہیں ہے، اچھے برے کی اس کو تمیز نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بتائے کہ بھئی اچھائی کیا ہے یا برائی کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی قدرتی طور پہ بعض باتوں کا الہام کر دیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن مزید رہنمائی کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے ہمیں بتائی۔ وہ فطرتی بات جو ہے وہ کافی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، مطلب ہماری فطرت میں ہے کہ آپ خیر خواہی کرو، دوسرے کی خیر خواہی کرو، ہمدردی کرو، اور یہ چند ایک باتیں ہیں، لیکن وہ ہمارا فطرت میں جو الہام ہمیں ہوا ہے اچھائی کا یا برائی کا، وہ اتنا ضرور ہے کہ تم اگر اما یأتینکم منکم رسل یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس رسول آئیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ تم زندگی کیسے گزارو اور کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ بہرحال میں ضیاء کی بات کر رہا تھا، ضیاء مطلب روشنی۔ دیکھیں ہماری منزل ظاہر نہیں ہے، ہماری منزل نظر نہیں آ رہی، اللہ ہماری منزل ہے۔ اب اللہ کے راستے پر ہم نے چلنا ہے تو اللہ کا راستہ ہم اپنے عقل اور شعور اور یا حواس سے نہیں معلوم کر سکتے، کیونکہ ہماری رہنمائی عقل نہیں کرتی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت یعنی قرآن
نازل فرمائے جس کا اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ قرآن جو ہے ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے، جیسے کہ قرآن شریف میں ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، یعنی سیدھا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ ہماری منزل اللہ ہے۔ اللہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے سیدھے راستے پر ہے۔ اب یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری خود لی ہے، ان علینا للہدی، انسان کو ہدایت دینا ہماری ذمہ داری، اپنا راستہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہدایت آئے گی میری طرف سے، بس جس نے اس ہدایت کا اتباع کیا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے جھٹلایا یا انکار کیا وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ ضیاء کی میں بات کر رہا تھا، روشنی، نور۔ اب قرآن یہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے جو خود چاہتا ہے کہ میں اللہ کو منزل بنا لوں، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ بہرحال دیکھیں، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر آپ کو روشنی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اندھیروں کا انتخاب کر لیا ہے۔ آج کا مسلمان یہ اندھیروں، یعنی اس کی منزل اندھیرے ہیں، باطل اس کی منزل ہے، ختم ہونے والی چیز کو اس نے اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنائے ہوا ہے، جو کہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ما عندکم ینفد، اور اللہ اس کی منزل نہیں ہے۔ تو آج دیکھ لیں یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا بالکل مطلب واضح ہے۔ قرآن کو دیکھیں، ہم نے چھوڑ رکھا ہے، کیوں کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس بات پہ اس طریقے سے بھی سوچیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ چونکہ ہماری منزل نہیں ہے تو لہٰذا قرآن تو متقین ابھی تذکرہ آئے گا، لیکن قرآن تو اللہ کے چاہنے والوں کے لیے ہے، جو اللہ کو چاہتے ہیں وہ رب کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور وہ رب کی رضا جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ وہ روشنی، وہ راستہ، وہ تو ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ وہ ضیان کی میں بات کر رہا تھا۔ اور دیکھیں جس طریقے سے ہم یعنی اس روشنی کو بھلا کر یا روشنی کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم سے غلط فیصلے، پھر ساری زندگی ہماری غلط فیصلوں میں گزر جاتی ہے۔ چونکہ ہم نے اپنی منزل کا صحیح انتخاب نہیں کیا ہے، اسی طرح وہ غلط راستے جو کہ ہمیں غلط طرف لے جاتے ہیں، غلط منازل کی طرف، ہم نے اس کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب وہ چیزیں ہمیں محبوب ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ اب ہماری جو محبوبات ہیں وہ تو ظاہری چیزیں ہیں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، اور یہ میرا مکان ہے، اور یہ میرے مال ہے جو میں نے جمع کیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں محبوب ہیں، محبوب تر ہیں۔ اللہ نہ ہمیں محبوب ہے، نہ ہمیں مطلوب ہے، اور نہ اللہ ہمارا مقصود ہے۔ دراصل ہم عذاب الہی کے قابل ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی لعنت اور عذاب میں گرفتار ہیں۔ یہ بات بھی میں کھلے طور پہ آپ کو بتا دوں، اس وقت آج کا مسلمان اللہ کے عذاب میں بھی مبتلا ہے، اور یہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے اس پر۔ باقی تو آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہے یعنی کریں یا فیصلہ کریں، وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ کو فرقان چاہیے، روشنی چاہیے اور نصیحت چاہیے، وہ آپ کو ملے گی اللہ کی کتاب میں۔
وذکرن، اور اس میں نصیحت ہے، للمتقین، متقین کے لیے نصیحت ہے۔ اب تھوڑا سا دیکھیں جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ذرا آپ غور کریں کہ قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہمیں اگر قرآن میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی یا کوئی نصیحت نظر نہیں آتی، یعنی قابل عمل چیز اگر کوئی نصیحت کوئی نظر نہیں آتی، قابل عمل چیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم متقی نہیں ہیں۔ متقی کا مطلب محتاط، کہ آپ ایک محتاط زندگی گزاریں۔ دیکھیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، اللہ ہماری منزل ہے۔ اب اللہ کا راستہ کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی پر کے مطابق زندگی گزاریں، احتیاط سے زندگی گزاریں، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، بلکہ ایسے کام کریں، ایسا رویہ رکھیں، ایسے اخلاق اپنے اپنائیں جس سے رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کی، اب تھوڑی توجہ سامنے کرو، اگر کسی کی منزل اللہ نہیں ہے تو اس کو تقوی والی زندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ گھر میں جو دو بیٹھے ہوئے ہیں، میاں اور بیوی، آپ دیکھ لیں کس طرح وہ آپس میں تو میں چیخ اور ہر وقت یہ لگائے ہوئے۔ بیوی اپنا راگ الاپتی رہتی ہے، اس کا شوہر اپنا راگ الاپتا رہتا ہے، اور ہر ایک یعنی آپ دیکھیں آپ کی ازدواجی زندگی، بیوی اکثر شوہر سے تنگ ہوتی ہے اور شوہر بیوی سے تنگ ہوتا ہے عام طور پہ، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں سرفرے ہیں، دونوں دنیا دار ہیں۔ کوئی بھی اس میں اللہ والا نہ ہے نہ بننا چاہتا ہے۔ جب اللہ والا بنیں گے تو آپ کو پھر اللہ کی یاد آئے گی۔ اللہ کی یاد قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ کیوں آخر ہمیں قرآن میں قرآن کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم متقی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم طالب مولا نہیں ہیں، اور ہم طالب دنیا ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم طالب دنیا ہیں۔ تو اگر آپ طالب دنیا ہیں اور یقیناً ہے، تو اب آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، باقی ملکوں کا تو آپ لوگ خود دیکھ لیں۔ آج پاکستان کے نصاب تعلیم میں قرآن کی تعلیم نہیں۔ یہ تو ویسے ہی آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور لا الہ الا اللہ، ویسے ہی جھوٹ بول کے آپ نے اللہ سے جھوٹ بول کے یہ وطن مانگ لیا تھا۔ اب تو 70 سال ہو گئے ہیں، آپ تو یعنی سارا قانون جو ہے وہ آپ کا جھوٹ پر، باطل پر ہے۔ سود ابھی تک آپ کی یعنی جو ہے لین دین جاری ہے سود کا۔ اور ہم دیکھیں، ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ایک جملہ میں اس کو ذرا آپ نوٹ کریں۔ ہم لوگ جھوٹ کی حالت میں خوش ہیں، جھوٹ کو ہم نے سچ سمجھ لیا ہے۔ یہ عام معاشرہ یعنی افراد یا قوم یا تمام امت، یہ جھوٹ پہ، اس کی زندگی کی بنیاد، ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے، تقوی پہ نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہ بات قرآن میں کہی ہے کہ وہ ہے نا آیت کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، بھلا وہ شخص جس کی زندگی کی بنیاد تقوی پہ ہے وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جو ایک کھائی کے شفا، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، گرتے ہوئے کھائی کے کنارے پر جس نے اپنی جو
بنیاد بنائی ہے زندگی کی، یا جو بھی آپ سمجھ لیں، اور وہ پھر آخر میں جہنم میں گرنے والا ہے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو راستی سے اور آہستگی سے بتاؤں، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا یعنی اس کی جو زندگی ہے یہ پیدا ہوتا ہے جہنم کی آگ کے کھائی کے کنارے پر۔ انسان کی جو پیدائش ہے یہ بنیادی طور پہ یعنی یہ حالات ایسے ہیں اس کی گرد، تفصیل میں زیادہ نہیں کرنا ورنہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ یہ پیدائشی طور پر جہنم کی کھائی کے کنارے پر پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نجات کے لیے پیغمبر کو اپنا پیغام دے کے بھجوایا ہے، پھر پیغمبر اس کو بلاتا ہے ایمان کی طرف۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ وہ منادی پیغمبر، ہر پیغمبر یہ پھر انسان کو آواز دیتے ہیں کہ بھئی رب پر یقین کر لو، رب تمہاری منزل رب ہے، دنیا نہیں ہے منزل۔ تم تو دنیا کو دیکھ رہے ہو اور اس پر بیٹھے ہوئے ہو، اس کے کنارے پر، تو یہاں پر اپنا مکان مت بناؤ، تم آؤ اللہ کے پاس، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری انتہا اللہ ہے، تم اللہ کے ہو، تمہیں رب کے پاس واپس جانا ہے، رب کی محنت کے لیے تیاری کرو اور قرآن اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو۔ وہ آیت جو میں نے سنائی بڑی اچھی آیت ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ اے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی آواز کو جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا، ہم نے اس کی آواز سنی اور اس پر یقین کر لیا، اب ہمیں تم جہنم کی آگ سے بچا لے، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو یہ ہے بات۔ اب ہم جو ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم دوزخ کے کھائی کے کنارے کے پر کھڑے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، پیدائش ایسی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کسی کی آواز سنیں، افلا دریت ولا عقل سے کام لیں کہ بھئی یہاں جو ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر یعنی جہاں پر ہمیں کھڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس لیے اگر ہم کھڑے رہیں اور دنیا پر یقین کر لیں، دنیا کو منزل بنا لیں، دنیا کے راستے پر چلیں، تو ہم جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر پیغمبر کی آواز کو آپ کو سننا چاہیے، پیغمبر آپ کو بلا رہے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ پر یقین کر لو کہ تمہاری منزل اللہ ہے، پھر اللہ کو منزل بنا کے یہاں سے دل لگا کر وہاں دل لگا لو۔ جگہ جی دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو تم اللہ کو دل دے دو اور اللہ پر یقین کر لو کہ اللہ تمہاری منزل ہے۔ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق تم اگر چل پڑو، تم کامیاب و کامران ہوگے اور اس دوزخ سے تم نکل آؤ گے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ یہ میں آپ کو دوسری جگہ سے دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، مدینے کی آئے تھے، اور تم لوگ ایک گرنے والے کھائی کے کنارے پر تھے جو گرنے والا تھا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آگ کے گھڑے کے کھائی کے کنارے پر تھے، پھر اللہ نے تمہیں بچا لیا اس سے۔ اسی طرح آج بھی یہی مسئلہ ہے سامنے کا، ہم تو جنت کے کنارے نہیں پیدا ہوئے، ہم دوزخ کے گھڑے کے کنارے پر ہیں۔ یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، بے شمار دلائل ہیں میرے پاس اور واقعات ہیں، قرآن وغیرہ سب کچھ۔ انسان پیدائشی طور پہ ایسا ہے، پیدائشی طور پہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں انسان اندھا ہے، نابینا ہے، یہ جاہل ہے، لا علم ہے، اس کو
علم کی ضرورت ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، یہ بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، یہ بے جان ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے، تو یہ پیدائشی طور پہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ باتیں سوچ سمجھ سے کام نہیں لیں گے تو آپ اسی جہنم میں، آج کا مسلمان جہنم میں جانے کی بھرپور تیاری میں ہے۔ یہ ایک عام بات ہے جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں۔ ہماری منزل دنیا ہے، ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا کے راستے پر اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں، کوئی سوچ و سمجھ نہیں۔ اللہ نہ ہمارا محبوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے۔ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، نماز روزہ، یہ بس حالات کا جبر ہے۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، حالات کا جبر ہے، بس آپ حالات سے مجبور ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں مجبوراً۔ دیکھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا معاشرے میں۔ یہ میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، اس کے کوئی فائدہ، اس کے کوئی نتائج نہیں ہے، جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں یہ ساری چیزوں کی۔ ہم یہ ساری چیزیں کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ چھوڑ دیں، میں تو آپ کو ایمان باللہ کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ جب یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اپنا قبلہ اور کعبہ درست کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو قبول کر لیں، تو پھر یہ ذکر للمتقین ہے، پھر آپ کے لیے قرآن میں نصیحت ہے۔ دیکھیں، قرآن آج ہماری ضرورت نہیں ہے۔ آخری جملے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، قرآن ہماری ضرورت نہیں ہے آج۔ کیوں؟ کہ ہم طالب مولا نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم طالب دنیا بن گئے۔ رب کی رضا، اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ رب کی ناراضگی سے تو ہم بچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ اب بے شمار، یعنی یہ دیکھیں، ایک وہ ہے، یعنی آپ پھر سوچیں گے کہ میں تنگ نظری سے کام لے رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی عورتوں کا آپ دیکھ لیں، جو عورت رات کو اپنے خاوند سے ناراض ہو جائے بلا کسی شرعی عذر کے، صبح تک اس پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ یہ حدیث کا مضمون ہے۔ اب ہمیں کیا حدیث کیا کہہ رہی ہے، ہمیں کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں تو بس اپنی انا عزیز ہے۔ میں صرف دیکھ لوں، یہ دونوں خواتین و حضرات کی بات ہے، اور یہ سارے مسلمانوں کی بات ہے کہ ہم اللہ کی جو وعیدیں ہیں نہ ان سے ڈرتے ہیں، بالکل جہنم کا ہمیں خوف نہیں ہے، بالکل نہیں ہے خوف، نہ جنت کی کوئی آرزو ہے، بالکل کوئی لالچ نہیں، بالکل کوئی حرص نہیں۔ بات ختم ہو جاتی ہے، ہماری کہانی ختم ہے۔ ہمارا رویہ مشرکانہ، کافرانہ، منافقانہ، ایمان ذرہ برابر ایمان نہیں ہے ہمارے دل میں۔ آپ کا تو سارا یقین ظاہر پہ ہے، دنیا پہ ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اس شخص سے اپنی نظر ہٹا لیجئے جو کہ پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ان کا تو بس مبلغ علم یہی ہے، دنیا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم